إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ رشتے ناتے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو جوڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ دین اسلام میں صلہ رحمی اس کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے مابین وہ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا تھا، انسانوں کے مابین۔ ویسے تو سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، ایک خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، یہ پہلا رشتہ ہے۔ لیکن انسانوں کے مابین جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس ایک میاں اور بیوی سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، اور ابتدا ہی کے ساتھ یہ ماں اور باپ کا
میاں اور بیوی کا، بہن اور بھائی کا، اس طرح آگے رشتے جو ہیں وہ پھیلتے گئے۔ دنیا کے ہر مذہب میں ان رشتوں کا لحاظ رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے، لیکن اسلام میں باقی تمام مذاہب سے بہت زیادہ تاکید، بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ جس شخصیت کے چرچے ہیں، کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی زیارت کی جائے، ان کو دیکھا جائے۔ عبداللہ ابن سلام چونکہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ نے میرے نبی کی پیشین گوئیاں، میرے نبی کی نشانیاں، میرے نبی کی صفات کو تورات اور انجیل میں بیان کیا ہوا تھا، اور علماء یہود اور نصارہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب اللہ کا آخری رسول، آخری پیغمبر جو ہے وہ تشریف فرما ہونے والا ہے۔ تو جب یہ چرچا سنا تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے جب نکلتا ہوں تو رستے میں میری نظر پڑتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ۔ حضور کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑنے ہی کے ساتھ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، انہ لیس بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ نورانیت، وہ نور جو اللہ نے حضور کے چہرہ مبارک پہ رکھا تھا، اس کو دیکھ کر ہی پہچان گئے کہ اگر اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو یہ جھوٹا نہیں ہے، چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ چہرہ انبیاء ہی کا ہوتا ہے، عام شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن سلام کی زبان مبارکہ سے یہ جو بے ساختہ الفاظ نکلے، اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پہلی چیز حضور کی زبان سے میں نے اس وقت سنی تھی کہ حضور ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ یہ پہلی چیز جو حضور کی زبان اقدس سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، وصل الارحام، رشتے ناتے جو ہے اس کو جوڑ کر رکھو، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں، تم یہ تین کام کر لو، تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب ہرقل کے دربار میں، شاہ روم کے دربار میں حضرت سفیان سے ہرقل نے پوچھا کہ چلیں، میں نے پورا خطبہ دیا ہے اس چیز پہ کہ ہرقل نے حضرت سفیان سے کیا کیا پوچھا تھا، تو آخر میں ہرقل نے کہا تھا کہ وہ کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جو چند چیزیں گنوائیں وہ اسلام کی بنیادی اور اہم چیزیں تھیں، جس میں اللہ کی توحید ہے، شرک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب، حرام کھانا، یہ ساری چیزیں۔ اور وہاں حضرت ابو سفیان نے یہ بھی شاہ روم کو کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑ کر رکھیں، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہی چیز حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں جب نجاشی نے کہا کہ وہ نبی کیا کیا تعلیمات دیتا ہے، تو جملہ تعلیمات گنوانے کے ساتھ ایک تعلیم یہ بھی گنوائی کہ وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ان تمام مواقع میں کہ جہاں مختصر الفاظ میں، مختصر وقت میں اسلام کے چیدہ چیدہ احکامات جو ہیں وہ ذکر کرنا پڑے، تو وہاں صلہ رحمی کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داری جوڑنا جو ہے، تعلق ناتا جوڑنا جو ہے، یہ اسلام کے ہاں کتنا اہم ہے، کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ رشتہ ناتی تعلق جوڑنا، شریعت اس کی کیا لمٹ بیان کرتا ہے، کس حد تک جوڑنا ہے، اور رشتہ ناتا جوڑنا جو ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کی کس حد تک اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی، رشتہ ناتا جوڑنا، مومن جو ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو جوڑتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ اس کے برعکس غیر اہل ایمان کی، غیر مومنین کی اللہ نے یہ خصلت بیان کی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، صلہ رحمی کو وہ توڑتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں۔ تو گویا اہل ایمان جو ہیں صلہ رحمی، اور غیر اہل ایمان جو ہیں وہ صلہ رحمی کو توڑتے ہیں۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، رحم کا مطلب یہ رشتہ داری۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ رب العزت مخلوقات بنانے سے فارغ ہو گئے، تمام مخلوقات بنا لی، قامت الرحم، یہ رشتہ جو ہے یہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رشتہ جو ہے یہ کھڑا ہو گیا اللہ رب العزت سے، اور اللہ سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ میرا کیا مقام ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اما ترضین ان اصل من وصلکی ان اقطع من قطعکی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ ایک دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحیم معلقۃ بعرش الرحمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رحمان کے عرش کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے رشتہ۔ اور رحیم کیا کہتا ہے، جو مجھ کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے، جو مجھ کو توڑے اللہ اس کو توڑے۔ تو یعنی یہ رشتہ داری جوڑنا، یہ تعلق ناتے جو اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے، اس کی کتنی اہمیت کہ جو اس کو توڑے گا اللہ رب العزت اس کو توڑ دے گا، جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر تم راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب کو دیکھو گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو گے۔ آپ کے اعزاء و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم مسکین ہے، کوئی کمزور بے بس ہے، تو تمہارے صدقے کا سب سے پہلا اولین حق جو ہے وہ ہے، اس پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ حضور کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام میمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضور سے عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، آپ وہ لونڈی جو یہاں ہوا کرتی تھی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ کہاں گئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اس کو آزاد کر دیا، ہبہ کر دیا، کسی کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے ماموں کو کیوں نہیں دے دیا، تمہارے لیے یہ زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ ان کے ماموں ضرورت تھی ان کو، تو فرمایا اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث تھا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھجور کے جو باغات تھے وہ ان کے تھے، اور بیر روحا ایک بہت قیمتی باغ تھا ان کا، جس کی بہت زیادہ فصل ہوا کرتی تھی اور بہت بڑا باغ تھا۔ بہرحال یہ حضور کے بڑے محبت کرنے والے صحابی رسول تھے، انصار میں شامل تھے۔ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی
جہاں سے چوتھے پارے کی ابتدا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ رب العزت کی کامل محبت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو طلحہ نے سوچا کہ میری پسندیدہ سب سے زیادہ چیز کون سی ہے؟ ذہن گیا کہ وہ میرا باغ جو ہے، باقی سب تمام باغوں میں سے سب سے زیادہ مہنگا اور سب سے نفیس ترین اور سب سے کاسٹلی وہ ہے۔ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرا باغ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، جہاں آپ بہتر، جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کو خرچ کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اندر اللہ رب العزت نے غنا بہت زیادہ رکھا تھا، آپ کے اندر اللہ نے غنا بہت زیادہ رکھا تھا، آپ دل کے بہت بڑے سخی تھے، بہت بے نیاز تھے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی بے نیاز ہستی ہے تو وہ حضور کی ذات تھی، اتنے دل کے غنی تھے۔ آج کے کوئی لیڈر نہیں تھے، آج کے کوئی پیر نہیں تھے کہ مرید جو ہے وہ ماننے والا جو ہے پتہ نہیں کتنا غریب ہے، جو آتا ہے آئی جائے جمع کر کے خزانوں میں رکھے جائیں، ایسے نہیں تھا۔ حضور کو جب پیشکش کی کہ حضور یہ باغ ہے، جہاں آپ بہتر، جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو خرچ کر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایسا کرو، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ اجر اور باعث ہے۔ تو اپنے چچاؤں کے بیٹوں کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ تقسیم کر کے دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داری کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس حد تک خیال رکھا ہے کہ عام صدقہ و خیرات میں بھی ترجیح جو ہے وہ عزیزہ و قریب رشتہ داروں کو دیے۔ صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ صدقہ و خیرات جو عزیزہ و قریب کو، رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اس کے 2 اجر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اجر ہیں، اجر القرابتی و اجر الصداقتی، ایک تو قرابت رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقہ کرنے کا اجر۔ اس لیے کہ اسلام کے ہاں، دین اسلام کے اندر یہ رشتہ داری کو جوڑنا، اس کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی، بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی۔ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو تعلق کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو تعلق کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ وعیدیں بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہاں تک کہ ہفتے میں 2 بار صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ انسانوں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں، ایک سوموار کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ ان 2 دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، حضور سے پوچھا گیا، حضور ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سوموار کو میری ولادت ہوئی، سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، حضور کی پیدائش سوموار کے دن، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ حضور کی ولادت منانے کا بہترین طریقہ جو حضور نے منایا وہ یہ کہ اس دن اللہ کے راستے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جائے، یہ شکرانے کے طور پر۔ اور دوسرا جمعرات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال آسمان پہ جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس روز جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال جو ہیں یہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن 2 لوگوں کے معاملے کو اللہ رب العزت مؤخر کر دیتے ہیں، پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت سے، اور یہ مومنین کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ مسلمان کبھی شرک کرتا ہی نہیں ہے، شرک کر ہی نہیں سکتا، تو یہ نامہ اعمال کافروں کے تھوڑی پیش ہو رہے ہیں، یہ نبی پاک کی امت کے پیش ہو رہے ہیں نا۔
تو فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کے معاملے کو اللہ رب العزت مؤخر کر دیتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کر رہے۔ شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا، جتنا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لے، اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ کو قبول نہیں۔ یہ بنیاد ہے توحید، توحید بنیاد ہے، اگر اس میں خلل ہے تو اللہ رب العزت کو اس کا کیا ہوا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جن کے درمیان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، کینہ بغض، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معاملے کو بھی مؤخر کر دو۔ اللہ رب العزت نامہ اعمال کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی وعید، چھوٹی وعید نہیں، بہت بڑی وعید۔ اتنی کہ اللہ رب العزت شرک کے بعد، غور کریں نا، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک شرک، اس کے معاملے کو اللہ مؤخر کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ جن کے درمیان میں آپس میں کینہ اور بغض ہے، اللہ رب العزت ان کے معاملے کو مؤخر کر رہے ہیں کہ جب تک کہ یہ اپنا معاملہ سلجھا نہیں لیتے تب تک ان کے اعمال کو رسائی نہیں ملے گی۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہاں مسلمان آپس میں رہ رہے ہیں، آپس میں ان کے درمیان میں کوئی قطع تعلقی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ناراضگی، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، ایسا شریعت نے نہیں کہا۔ یہ الفاظ پہ، یہ آیت پہ ذرا غور کیجئے گا نا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جس طرح خونی رشتے آپس میں ایک دوسرے سے 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو یہ مومنوں کے درمیان میں بھی اونچ نیچ ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، یہ سوسائٹی کو، یہ معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے، سرکردہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان میں مصالحت کروا دیا کرو، ان کے درمیان میں صلح کروا دیا کرو۔ تو آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جہاں کوئی مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ہوگی ضرور ہوگی، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان میں مصالحت کروا دی جائے، ان کے درمیان میں صلح کروا دی جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن سے کا بھائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، منہ نہ پھیرو۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص ناراض ہیں، اگر رستے میں کہیں ملتے ہیں تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام لے لیتا، ان میں سے بہتر جو ہے سلام لے لیتا۔ تو اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو شخص باوجود ناراضگی کے سلام میں ابتدا کر لیتا ہے وہ گناہ سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سلام لینا جو ہے، یہ سلام لینا جو ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو شخص سلام لیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے تکبر سے بری ذمہ کیا ہوا ہے۔ ایسا شخص تکبر سے پاک ہے جو شخص سلام لیتا، اور کو گناہ اس میں ہو یا نہ ہو، اور برائیاں اس میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایسا شخص جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، لینے پہ جواب، یہ بات نہیں میں کر رہا کہ کسی نے سلام لی ہے تو جواب دیا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے تکبر سے پاک رکھا ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، سلام لینے میں پہل کرتا ہے، اور اگر وہ دوسرا شخص سلام کا جواب نہیں دیتا، اپنی اس ہٹ درمی پہ قائم ہے، اپنے اس کینے پہ، اپنی اس ناراضگی پہ قائم ہے، تو وہ پہلا شخص جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت اس گناہ سے پاک کر دیتے، اس گناہ میں شامل نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑوں، ان کے ساتھ اچھائی کروں، لیکن وہ ریٹرن میں مجھے برائی ہی دیتے ہیں، نقصان ہی پہنچاتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ کے اندر گرم راکھ جو ہے یہ ڈال رہے ہو. کرتے جاؤ، ان کا نقصان ہے، تمہارا اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہتے ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا مددگار رہتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا مددگار رہتا ہے. ہم ذرا وہ کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم ذرا غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ فلاں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں. شاید وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شاید وہ مجھے میری عزت میں کمی ہو جائے گی. یہ اس طرح کے سارے وسوسات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ اللہ کا اصول ہے کہ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تمہارا دل صاف ہے، تم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہو، تو خدا کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا مددگار رہتا ہے، تمہاری مدد کرتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اور رسول پاک نے جتنی تاکید فرمائی ہے رشتہ داری تعلق کو جوڑنے کی، ہر تعلق کی ایک حیثیت ہے. باپ اور بیٹے کا ایک تعلق ہے، والدین کا ایک تعلق ہے، بہن بھائیوں کا ایک تعلق ہے، اعزا و قارب، اسی طرح ہمسایہ، اسی طرح دوسرے رشتہ دار، یہ سارے جو ہیں اس کی ایک اپنی اپنی حیثیت ہے. اور اس حیثیت کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ بہتر رکھنا، اس کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. اب یہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ میں یہ بات کروں گا کہ اس کی لیمیٹیشن کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، وہ ذرا سن لیجئے گا. میں نے کئی بار یہ بات ذکر کی ہے، کئی بار یہ بات اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں رشتہ داری میں اپنا نام رکھتے ہوئے یا ناک رکھتے ہوئے، جس طرح بھی ہم بولتے ہیں، بسا اوقات اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری تقریر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھتے ہوئے یہ خیال بھی نہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے وہاں پھر یہ ساری تقریر کام نہیں آئے گی. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. شریعت نے رشتہ جوڑنے کی، حسن سلوک کی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی ہیں، جو میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تب تک ہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو. اگر ایک رشتہ دار وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام کر رہا ہے تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ باوجود حسن سلوک کے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے، ہم اس میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے تو ہم گناہ گار ٹھہریں گے. اگر ہم کریں گے تو ہم گناہ گار ٹھہریں گے. کیوں؟ شریعت نے ایک بہت بڑا اصول دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی قسم کا کوئی کسی کے ساتھ تعاون جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا. آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی آئے پھر وہاں کسی کی بات اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ حدود ہیں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب پتہ ہے ہمیں بھی یار وہ رشتہ داری کیا کریں، یار رشتہ دار اگر جہنم میں جا رہا ہے تو آپ بھی چلے جائیں گے، رشتہ دار غلط کر رہا ہے، کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو ہم بھی لگا دیں گے. ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. وہاں پھر اگر تعلق ٹوٹتا ہے، وہاں اگر کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس چیز میں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کس چیز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ. محبت اور نفرت کا معیار جو ہے وہ اللہ کی ذات سے. محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو، کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. محبت اور نفرت کا معیار جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کی ذات سے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہاں کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. ہاں عام روٹین میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان پہ خرچ کریں،
لیکن اس کام کے اندر، جس کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، شریعت نے ہمیں روک دی ہے۔ یہ حدود ہیں رشتہ داری کی، یہ حدود ہیں تعلق داری کی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ صدقہ و خیرات جتنا بھی ہے، اس کا اولین مصداق کون ہوتے ہیں؟ عزیز و اقارب۔ شریعت بتاتی ہے کہ دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقہ خیرات کرنے کا، دوسرا تعلق جوڑنے کا، رشتہ داری کا، قرابت کا۔ جس طرح یہ مسئلہ پوچھا تو عمر پتہ نہیں آج آیا کہ نہیں، کہ عشر کے بارے میں بتائیے گا۔ عشر زمینی پیداوار کے اندر اللہ کے لیے جو ہم ایک حصہ نکالتے ہیں اس کو عشر بولتے ہیں۔ اس کی تقسیم دو طرح سے ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا۔ اگر ایسی زمین جو آسمان کے پانی سے پل رہی ہے، آپ نے ہل چلا کر بیج پھینک دیا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، تو 10واں حصہ جو ہے اس کی پیداوار میں سے آپ نکالیں گے، 10واں حصہ۔ اگر آپ کو مشقت کر کے، کھینچ کے یا کسی بھی طریقے سے اپنا پیسے خرچ کر کے پانی لگانا پڑتا ہے، تو اس میں شریعت نے بتایا 20واں حصہ۔ اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ کٹائی پہ گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، چاول ہیں، اس طرح کی جو بھی اجناس ہیں جو سٹور ہو سکتی ہیں، ان کے اندر آپ جو ہیں وہ 20واں حصہ نکال لیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عشر نکالتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان میں کوئی مستحق ہے، ان میں کوئی صاحب ضرورت ہے، تو ہم سب سے پہلے عشر جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ اگر ہمارے اعزاء و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے محلے سے ہٹ کر پھر آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں جہاں رہ رہے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ شریعت نے تقسیم کی، جہاں سے صدقہ نکالا جائے گا وہاں ہی کے لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ ہاں، ایک استثناء یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے، ملک کی کوئی ایک ایسا حصہ ملک کا جو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ آفت زدہ ہے، تو وہاں ہم اٹھا کر جو ہے وہ شفٹ کر دیں گے، وہاں خدمت کرنا، وہاں دینا، یہ ہمارا فرض ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داری، تعلق ناطہ جو ہے اس کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر رہتے ہوئے معاشرے میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، اور ہوتی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس سے پاک ہو، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کوئی 100 ناراض ہیں، کوئی 100 راضی ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ تکبر کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو دور کرتے ہوئے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اور کہیں موقع مل جائے تو سلام بھی لے لیں۔ کسی کے ساتھ آپ لین دین تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی آپ پابند نہیں ہیں کسی کے، کوئی زور زبردستی کے ساتھ آپ کو کہے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم رکھیں، لیکن اس حد تک انسان کو نہیں جانا چاہیے کہ انسان دل کے اندر حسد، کینہ اور بغض پال کر بیٹھ جائے اور موقع کی تلاش میں رہے کہ جب بھی موقع ملے میں اس کو نقصان پہنچا کر رہوں گا، اس کی عزت کو اچھالوں گا، اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا نباہ نہیں ہو رہا، دیکھیں نا، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ اس کائنات میں خالق اور مخلوق کے بعد لوگوں میں سب سے پہلا رشتہ کون سا بنا ہے؟ میاں اور بیوی کا، زوجین کا رشتہ سب سے پہلا ہے۔ شریعت نے یہاں بھی لچک دی ہے، یہاں بھی اجازت دی ہے کہ اگر اس سب سے عظیم ترین رشتے کے اندر بھی نباہ ممکن نہیں ہے تو تم طلاق دے سکتے، عورت خلا لے سکتی، بجائے کہ تم آپس میں زبردستی کرتے ہوئے، تعلق کو نبھاتے ہوئے اللہ کی اور حدوں کو کراس کرتے جاؤ، شریعت کی اور نافرمانیاں کرتے جاؤ۔ معاملہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ نباہ ممکن نہیں ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے، مرد طلاق نہیں دے رہا تو عورت خلا لے سکتی ہے، تو یہ اتنا بڑا رشتہ ہے جو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ تو یہ باقی رشتوں میں بھی اگر نباہ نہیں ہے، نہیں ہو رہا، مزاج نہیں مل رہے، تو بجائے اس کے کہ کینہ، حسد، بغض اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے، لڑائی جھگڑے کے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کم سے کم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے دل کے اندر حسد، کینہ اور بغض رکھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، سلام تک سے لینے جانا، کسی کی خوشی اور غمی میں شریک نہ ہونا، تو یہ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اپنی حد تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جس حد تک نباہ ہو سکے اس کو نباہ کرنا چاہیے، باقی نیتوں کے حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اور آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک